الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. آج ہم سورۃ الکہف سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف بہت اہم مضامین پر مشتمل ہے، خاص طور پر اس دنیا کے آخری دور کے حوالے سے۔ اس سورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جو انسان کو جس کی مسلسل تلاوت اور اس پر عمل سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوسری بات، اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ جن کا تعلق فتنوں سے حفاظت کے ساتھ بڑا گہرا ہے، اور اس صورت میں بنیادی طور پر کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں جن کا جو کرکس ہے، جن کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ انسان کو ہر واقعے کے اندر واقعے کے ذریعے کچھ الگ سبق دیا گیا ہے، الگ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے معروف واقعہ جو اس صورت میں ہے وہ ہے اصحاب کہف کا۔ کہف کا لفظی مطلب ہوتا ہے غار۔ تو وہ اصحاب جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، نوجوان تھے، اور اس زمانے کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے افراد تھے، شاہی خاندان کے، ان نوجوانوں نے، کیونکہ وہ معاشرہ ایسا تھا جو شرک اور بت پرستی کی دعوت دیتا تھا، جہاں ان چیزوں کو اخلاق اور علم کا معیار سمجھا جاتا تھا، شرک و بت پرستی کو، تو ان نوجوانوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ڈال دی وہ تھی توحید کی۔ شرک سے، بت پرستی سے بیزار تھے اور توحید پر پوری طرح قائم رہنے والے تھے۔ انہوں نے مل کر جب دیکھا کہ معاشرہ ان کو شرک ہی کی طرف لگا کر چھوڑے گا، تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جو فیصلہ انسان کے لیے زندگی میں کوئی اس قدر آسان نہیں ہوتا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی عام معاشرے میں رہ کر گزارنے کے بجائے اپنے آپ کو معاشرے سے آئسولیٹ کر لیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں، کسی غار میں جا کر اپنی زندگی بسر کریں گے، لیکن اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمیں دنیا کی سہولتوں سے الگ رہنا قبول ہے، دنیا میں آسانی کی زندگی گزارنے سے دستبردار ہونا قبول ہے، لیکن یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی بھی طرح کہ ہم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں، اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، ان نوجوانوں نے غار کی زندگی اختیار کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عزم و ہمت کو دیکھ کر ان کے ساتھ اپنی قدرت کے مطابق عجائبات ظاہر کرنے کا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نوجوان جو کچھ عرصے کے لیے غار میں گئے تھے، جو چھپنے کے لیے گئے تھے، اللہ نے ان کے لیے اس غار کو مستقل پناہ گاہ بنا دیا، اور جب وہ سوئے تو ایسی نیند اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ڈالی گئی کہ وہ پھر 300 سال یا 309 سال کے بعد اٹھے، اور جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے تو نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت تک سارا ماحول بدل چکا تھا، شرک و بت پرستی کا دور ختم ہو چکا تھا، اور جو پوری مملکت ہے، جو پورا علاقہ ہے، وہ توحید کے زمزمے وہاں گونج رہے تھے، اور پورا ماحول بدل چکا تھا۔ پھر وہ نوجوان اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کے ساتھ ایسے عجیب و غریب عجائبات جوڑے ہیں۔ ان کے لیے غار کا انتخاب کیسا ہوا، ان کے آرام کرنے کے دوران وہ کروٹیں کیسے لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ جب وہ غار میں آرام کر رہے تھے تو اس غار کے دہانے پر ایک کتا بیٹھا ہوا ان کا جو تھا وہ رکھوالی کر رہا تھا اور پہرے داری کر رہا تھا۔ اس کتے کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک شعر فرماتے ہیں، فرمایا سگ اصحاب کہف پے نیکاں گرفت مردم شد۔ وہ اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا۔ اور
تو اس سے پتہ اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے صحبت کی اور کمپنی کی، کہ انسان کو کس طرح کی کمپنی اختیار کرنی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان، جب انسان عزم و ہمت کے ساتھ اپنے ایمان پر استقامت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ عجائبات ہوتے ہیں۔ پھر وہ جب اٹھتے ہیں، اپنے میں سے ایک کو بازار بھیجتے ہیں کھانا لینے کے لیے، اور وہ کھانا لینے پہنچتا ہے تو اس سے ان کا راز واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کرنسی ہے وہ پرانی ہے، سکہ پرانا ہے، اس سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً وہ بادشاہ ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں آتا ہے، کیونکہ سرکاری ریکارڈ کے حوالے سے وہاں یہ بات موجود تھی کہ کچھ لوگ غائب ہو گئے تھے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار کچھ عرصے بعد ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اور ان کے انتقال کی جگہ پر ان کے لیے قبر کے مقام پر مسجد بھی ساتھ بنائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے یہ اس وقت بحث نہیں ہے، قرآن کریم نے اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اس لیے کہ مقصود علاقہ نہیں ہے، مقصود اس واقعے کے اندر سے وہ سبق حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ دراصل انسان جو ہے وہ ایمان اور ایمانی زندگی کے اوپر استقامت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی جناب سے راستے بھی نکال دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ کہ جیسا معاملہ پھر ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان انسان کے لیے اصل چیز ہے۔ ایمان کے لیے دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، راحتیں قربان کی جا سکتی ہیں، اسٹیٹس قربان کیا جا سکتا ہے، ساری چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا، یہ اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں یہ چند روزہ ہیں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اگلی دنیا میں بھی، ہمیشہ کی دائمی زندگی میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ تو آج بھی اگر انسان اس چیز کے اوپر پختگی اختیار کرے تو اللہ رب العزت اس کے مددگار اور معین آج بھی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں جو دوسرا واقعہ ہے وہ دو بھائیوں کا ہے، کہ جن میں سے ایک مالدار ہے اور ایک غریب ہے۔ اب وہ غریب اس مالدار کو سمجھاتا ہے کہ دیکھ اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے تو اس کا شکر گزار بن۔ وہ اس کا شکر گزار بننے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو تم ایسی قیامت کی باتیں کرتے ہو، ما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی، میں نہیں سمجھتا یہ سب کچھ ختم ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا جیسے آج ہے۔ تو وہ اسے سمجھاتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ دیکھ اپنی تخلیق پر غور کر، اپنے حوالے سے اس بات پر غور کر کہ آج تو یہاں دنیا میں موجود ہے اس کائنات میں، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب تو اس کائنات میں نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو یہ ساری باتیں اس کا بھائی اس کو سمجھاتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اپنے باغ پر، اپنے وسائل پر، اپنے مال و دولت پر فخر اور غرور کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر آفت نازل کرتے ہیں، اس کے سارے باغات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، مال و اسباب سب برباد ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوا ہوتا۔ اب یہاں اس نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، بت پرستی نہیں کی تھی، اس کا شرک یہی تھا کہ اس نے نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنے کے بجائے اپنی دولت اور اپنے وسائل کو سمجھ لیا تھا۔ یہ والا شرک اس نے اختیار کیا ہوا تھا دنیا کے اندر۔ اس کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بت پرستی کر رہا تھا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا تھا، اس کا شرک یہی تھا کہ وہ دولت، وسائل، ان ساری چیزوں کو اپنے لیے ایمان اور اعمال سے بھی زیادہ اہم سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک بتا کر آج کی دنیا میں ہمیں بھی سمجھایا ہے کہ یاد رکھو شرک صرف وہ نہیں ہوتا، شرک یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی جلیل القدر شخصیت، اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ایک بندے کے پاس جائیں، جا کر علم حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ وہ شخصیت ہیں کہ اولو العزم جو 5 بڑے انبیاء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اولو العزم پیغمبروں میں انہیں گنا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی اس کے لیے مرتبہ بھی نہیں ہوتا۔ بڑے مرتبے والا چھوٹے مرتبے والے سے بھی سیکھ سکتا ہے، بڑی عمر والا چھوٹی عمر والے سے بھی سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب جاتے ہیں تو شرائط طے کی جاتی ہیں۔ حضرت خضر کہتے ہیں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو ادارہ یا استاد اگر کسی کے ساتھ کوئی بات طے کرے کہ ان شرائط پر ہم آپ کو پڑھانا قبول کرتے ہیں، تو طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شرائط کی پابندی کرے اور ان کی پوری طرح پاسداری کرے۔ سوال پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ آپ سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پابندی قبول کرتے ہیں، ساتھ چلے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ حضرت خضر اس کشتی کو توڑتے ہیں اور ایک جگہ سے اسے توڑ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس پر سوال کرتے ہیں، اس وجہ سے خاموش نہیں رہ سکتے کہ اس میں لوگوں کا نقصان تھا، اور لوگوں کے نقصان کے پیش آنے کے وقت انہوں نے اپنے قاعدے کو بھی توڑ دیا، اپنی پابندی کو بھی نظر انداز کر دیا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام سوال کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ایک بچے کو قتل کرنے کا آتا ہے۔ حضرت خضر اسے مار ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں، پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر تیسرا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ ایک بستی میں جاتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، کھانا نہیں ہے پاس موجود، وہ مہمان نوازی سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن انہی کی ایک دیوار جو گرنے والی تھی، حضرت خضر اپنے ہاتھ سے اسے سیدھا کر دیتے ہیں، ٹھیک کر کے بالکل بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ یہاں پھر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے نہیں تھا، آپ اس دیوار کے بنانے کی کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے واقعات سمجھاتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے یہ مسئلہ تھا، کشتی ایک بادشاہ چھین رہا تھا جو صحیح سلامت کشتیاں تھیں، میں نے اس کشتی میں عیب لگا دیا، جس کی وجہ سے ان کی کشتی عیب دار تو ہو گئی لیکن محفوظ ہو گئی۔ اور وہ بچہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو ماں باپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اللہ کے حکم سے میں نے یہ کیا کہ اس کو مار ڈالا۔ اسی طرح وہ جو تیسرا واقعہ پیش آتا ہے، تو یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی اس کے نیچے کچھ خزانہ دفن تھا، ایسے دو لڑکوں کا جن کا باپ بہت نیک آدمی تھا، اور اللہ چاہتے تھے کہ وہ بڑے ہو کر اپنے باپ کے خزانے کو حاصل کریں اور اپنی وراثت کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اگر ابھی وہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیتے۔ تو ان والد کی نیکی کا صلہ انہیں یہ ملا کہ اللہ نے ان کے مال و دولت کی حفاظت کی۔ بنیادی طور پر ان سارے واقعات میں ایک بنیادی میسج یہ ہے کہ انسان دنیا میں جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں، ضروری نہیں ہے ہر واقعے کے پیچھے موجود راز تک انسان کی رسائی ہو۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا اس کے پیچھے فوائد ہیں، یہ انسان کی رسائی ان تک نہیں ہے۔ اس لیے انسان اپنی ظاہری نظر سے اس دنیا کو جس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے دیکھنے کے بجائے اللہ کے فیصلوں پر، اس کی طرف سے پیش آنے والے واقعات پر، اس کی طرف سے پیش آنے والے حادثات پر، اس کے فیصلوں پر راضی رہے، اس کے فیصلوں سے ناراضی کا اظہار نہ کرے، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کا اپنا بھلا، اس کی خیر کس چیز میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس میں انسان اپنے لیے خیر سمجھے اسی میں خیر ہو، اور جس میں انسان اپنے لیے برا سمجھے اس میں برا ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولاد کی نیکی، والدین کی نیکی اولاد کو فائدہ دیتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان قبول کر لیا جاتا ہے، اور وہ چھوٹا نقصان چاہے کشتی کے عیب دار ہونے کی شکل میں ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان قبول کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا نقصان اس بچے کی موت کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی اصول ان سے اخذ ہوتا ہے۔ بڑی عجیب و غریب اس کے اندر سے واقعات ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اگلا جو واقعہ ہے وہ ہے ذوالقرنین کا، کہ ذوالقرنین اللہ کے عجیب و غریب بندے ہیں کہ جن کے بارے میں واقعہ یہاں مل رہا ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ذوالقرنین کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ عجیب و غریب شخصیت تھی کہ جس نے دنیا بھر میں گھوما پھرا، مشرق کی طرف بھی گیا، مغرب کی طرف بھی گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے شمال کا بھی سفر کیا، اور جہاں گیا اس نے اللہ کا نام سر بلند کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور ایک جگہ ایسی تھی کہ جب وہ شمال کا سفر اس نے کیا تو وہاں ایک بستی میں لوگوں نے بتایا کہ یہاں ہمیں کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر فساد مچاتے ہیں، ہماری زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، آپ ہمیں ان سے بچائیں، اور ساتھ یہ کہ ہم
آپ کو اس کے لیے وسائل اور پیسہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بس افرادی قوت مہیا کریں، مین پاور مجھے دے دیں، بس پیسہ میں خود لگاؤں گا۔ پھر وہ وہاں دیوار بناتے ہیں یاجوج ماجوج سے ان بستی والوں کی حفاظت کے لیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس سے ایک اصول یہ طے ہو گیا کہ حکومت، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہوگا جو جرم کرے گا اسے سزا ملے گی خدا تعالیٰ کے قانون کے مطابق، اور جو آدمی اچھا سلوک اچھا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا دیں گے۔ اس میں اصولی دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام کی بنیاد پر جو حکومت بنتی ہے اس کا کام لوگوں کی فلاح و بہبود بھی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ بھی طے ہوئی کہ دنیا میں حکومت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا مہیا کرے، روٹی مہیا کرے، معاش کا انتظام کرے، اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی ایمانی تربیت کرے، ان کے اخلاق کو سدھارے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کو کہ ایسے اخلاق بنائے کہ جو ایمان اور اعمال کے نزدیک ہو۔ آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ حکومتیں سیکولر ہوتی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اللہ رب العزت نے شاید اسی وجہ سے ذکر کیا ہے، اور اس صورت کو جوڑا گیا ہے دجال کے فتنے کے ساتھ۔ اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ آخری دور میں شاید ایسا ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ حکومتوں کا انسان کی ذاتی زندگی کے یا مذہبی معاملات میں مداخلت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شاید اشارہ ہے اس بات کی طرف بھی کہ آخری زندگی میں انسان اپنے دنیا کی زندگی میں اتنا مست ہوگا کہ اسے ایمان اور اعمال سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ آخری دور میں ایسا ہوگا کہ انسان دنیا میں پیش آنے والی ہر چیز کو اپنی تعبیر کے مطابق دیکھنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ انسان ہر چیز کو اپنی تعبیر کے مطابق اپنی نظر سے پوری طرح دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ ہر قدم پر ٹھوکر کھائے گا اور صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے، اور ساتھ ساتھ یہ میسج ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بھی فرماتے ہیں اسی صورت میں کہ دیکھو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی ساری محنت رائے گاں چلی جا رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے ایجادات کرتے ہیں، بڑے بڑے وسائل مہیا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو درست وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہو، مفید وہی ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یوحا الیہ، میرا امتیاز یہ ہے کہ میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وہ آخری سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید اور عمل صالح کی تلقین کی طرف آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے۔ اگلی صورت جو سورہ مریم ہے، اس صورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں اسلام کے صحیح موقف سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی، اور چونکہ مسلمان اس زمانے میں ہجرت کر کے مکہ سے ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو حبشہ چلا گیا تھا، جس کی قیادت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور چونکہ ان کا سب سے پہلا انٹریکشن عیسائیت کے ساتھ تھا تو اللہ رب العزت نے ان سے وہاں جا کر اس ماحول میں سوالات کیے جا رہے تھے کہ آپ بتائیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ مشرکین مکہ کی کوشش بھی یہ تھی کہ ان مسلمانوں کو جو حبشہ ہجرت کر گئے ہیں انہیں وہاں سے نکلوایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو آلہ بنایا، جو اس کے لیے انہوں نے اپنے لیے گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی، وہ یہ تھی کہ یہ کہنا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ دراصل مذہبی طور پر آپ لوگوں کے مخالف ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی تھی عیسائیوں کو، حبشہ کے اس بادشاہ نجاشی کو، یہ چونکہ مذہب میں آپ کے بھی مخالف ہیں ہمارے بھی مخالف ہیں، اس لیے بہتر ہے آپ انہیں یہاں سے نکال دیں، انہیں پناہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو آپ رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد تھی، یہ صورت نازل ہو چکی تھی، اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہی صورت اس کے سامنے پڑھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس صورت کا جو انداز بیان ہے وہ ایسا پرکشش، ایسا جاذب ہے کہ وہ جو سننے والا بادشاہ تھا
وہ زمین سے اٹھا، اپنے تخت سے اٹھا، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ، یہ جو تم نے کہا ہے اس سے ایک تنکا نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے کہا ہے۔ گویا یہ بات اس تک پہنچ گئی، اسلام کا پیغام اس تک پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے قرآن کریم کے نظریے کو درست قرار دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دنیا میں جو خیالات پائے جاتے ہیں، ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی کے حوالے سے ان پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ ان کی ناجائز اولاد ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں، پیغمبر ہیں، جلیل القدر شخصیت ہیں۔ اور تیسرا جو عقیدہ ہے وہ عیسائیت کا ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بندے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے ہونے کے ساتھ انہیں جو مقام حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی الوہیت میں، خدائی میں شریک ہے، معبود ہونے میں شریک ہے۔ تو اسلام ان چیزوں کی تردید کرتا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے اس سارے واقعے میں کہ حضرت مریم جیسی اللہ کی نیک بندی، جب ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ تھے تو وہ اتنی پریشان تھیں، اس وجہ سے پریشان تھیں، ظاہر ہے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، لیکن معاشرہ سوال کر رہا تھا۔ اور یہ حمل ٹھہرا کیسے تھا، قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر ایک پھونک ماری، اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں حمل شروع ہوا، اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ جو کماری مریم تھی ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ دنیا سوال کرنے والی تھی، ظاہر ہے ہر شخص نے یہی کہنا تھا کہ جی ظاہر ہے دنیا کے ظاہری وسائل کے مطابق اس زمانے میں کیا آج بھی ظاہر سی بات ہے کہ بغیر باپ کے اولاد کس خاتون کے ہاں پیدا ہوئی بغیر خاوند کے؟ تو حضرت مریم جب اللہ کے ہاں سے بیٹا لے کر آتی ہیں تو لوگوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنتی ہیں، الزامات کا نشانہ بنتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ کون سی بات ہوگی جو انہیں نہ کہی گئی ہوگی، وہ کون سا الزام ہوگا جو ان پر نہیں دھرا گیا ہوگا، وہ کون سی تہمت ہوگی جو ان کی طرف منسوب نہیں کی گئی ہوگی، لیکن وہ اللہ کی بندی صرف اللہ کے لیے خاموش رہتی تھی، اللہ کے لیے اس نے صبر کیا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ ایسی پریشان ہو گئیں کہ کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وہ کنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہوتی، مجھے جانتا ہی کوئی نہ ہوتا۔ یہاں تک نوبت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب آپ کے ہاں یہ ولادت ہو جائے اور لوگ آپ سے سوال کریں تو آپ نے خود جواب کوئی نہیں دینا، اور لوگوں سے کہیے گا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، میں اب تو بول بھی نہیں سکتی۔ اس زمانے میں چونکہ روزے کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں روزے کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہوتا تھا، بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، اب تو نہیں ہوتا ایسے۔ اسلام میں تو یہ روزہ نہیں ہے، روزے کے تصور میں خاموشی شامل نہیں ہے، اس زمانے میں شامل تھی۔ حضرت مریم نے یہی فرمایا، اور نتیجہ یہ کہ جب پوچھا گیا تو فرمایا بچے سے سوال کرو۔ لوگ پریشان و حیران ہو گئے کہ بچے سے کیا سوال کریں۔ جواب میں اللہ رب العزت نے وہ معجزہ دکھایا جو دنیا میں کبھی ہی پیش آیا ہوگا، کہ وہ بچہ جو ابھی ماں کی گود میں ہے وہ بولا ہے قال انی عبداللہ، اور اس نے پہلا لفظ جو بولا ہے وہ یہ کہ اس نے بتایا میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے پیغمبر بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں میں رہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ والدین نہیں کہا، صرف ماں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے میری ولادت ہوئی ہے، اللہ نے خاص اپنی قدرت کا اظہار میرے ذریعے سے کیا ہے۔ وہ اللہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ جو حوا کو صرف ایک انسان آدمی کے اس سے پیدا کر سکتا ہے جس کی ماں کوئی نہیں تھی، وہ اللہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ اصول ذکر کر دیا اور سمجھا دیا ہے کہ ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ قانون کے محتاج نہیں ہے۔ ساتھ ہی اسی صورت کے اندر حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا کا ذکر ہے جو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ظاہر کی تھی۔ ظاہر ہے آپ کی خواہش رہتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس
اس سے زیادہ آیا کریں جتنا ابھی آتے ہیں، وہی زیادہ لایا کریں، ملاقاتیں زیادہ ہوں تاکہ انوارات و تجلیات زیادہ ہوں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اپنا یہ مطالبہ رکھا، اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس کے سامنے کیے گئے اس مطالبے کے جواب میں کچھ آیتیں نازل ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب خود دیا اور فرمایا کہ دیکھیے ہم تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارے آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جب نہیں بھیجتے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں بھیجنا۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جاتے ہیں، لہٰذا ہمارا آنا بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، ہمارا جانا بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا یہ جواب دیا گیا۔ ساتھ یہ سورہ مریم اس حوالے سے بڑی اہم تھی، اسی میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے اپنا وارث مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں دیا، اور ان کو بھی اولاد اس وقت عطا کی جب وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی ساری زندگی بانجھ زندگی گزار چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ قرآن کریم کی وہ عجیب و غریب صورت ہے کہ جس کی ابتدائی آیات کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے اسلام میں، وہ ظاہر ہے، بہت واضح ہے۔ وہ اس سورت کی ابتدائی آیات کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، سورہ طٰہٰ کی، اور ان کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، وہ اور ان کی جو بہن تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب، یہ عمر بن خطاب ہیں تو وہ فاطمہ بنت خطاب تھیں، وہ اسلام لا چکی تھیں۔ اس وقت تک بھائی کو خبر نہیں تھی کہ بہن اسلام لا چکی ہے، جب پتہ چلا تو ان کے گھر پہنچ گئے، مارا پیٹا بھی، لیکن بہن کہاں باز آنے والی تھی۔ انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ جس باپ کے آپ بیٹے ہیں، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تو آپ جو مرضی کر لیں، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ آخر وہ قرآن سننے پر آمادہ ہوتے ہیں تو بہن انہیں پہلے غسل کرنے کا حکم دیتی ہیں، پھر وہ غسل کرتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، قرآن پاک کی آیات سنائی جاتی ہیں، اور یہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ اس سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو مشرکین مکہ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی جا رہی تھی۔ مقصد یہ کہ آپ کی تکلیفیں یہ عارضی ہیں، جلدی ختم ہو جائیں گی، یا اس سے مراد وہ عبادات کی تکالیف ہیں۔ مقصد یہ کہ عبادات آپ اتنی کریں جتنی آپ کی ہمت ہو اور جتنی آپ کا جسم ساتھ دیتا ہو، اس کے مطابق آپ یہ بوجھ اٹھائیں، اس سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس صورت کے بالکل آغاز میں تسلی بھی دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کس کی طرف سے نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے اللہ رب العزت اپنا علم، اپنی قدرت بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ابتدائی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، ایسا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں سردی کا موسم ہے، انہیں آگ کی ضرورت ہے، دور سے ایک آگ دکھائی دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو وہاں روک کر اس آگ کی طرف چل پڑتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہاں پہنچے گے تو شاید وہاں سے کوئی آگ کے پاس آگ مل جائے، یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ وہاں پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز آتی ہے، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو حضرت موسیٰ کو سنائے جا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے اس کی زبان یہی عربی تو نہیں ہوگی، لیکن زبان دوسری ہوگی، لیکن عبرانی زبان تھی غالباً، کہ میں آپ کا رب ہوں، آپ یہاں جوتا اتار دیجئے، آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، لہٰذا جو بات آپ کو وحی کے ذریعے سے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنیے۔
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کیجیے، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرتے رہیے۔ تو وادی طوا چونکہ بڑی بابرکت جگہ تھی کوہ طور کے دامن میں، آج بھی یہ جگہ موجود ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگ اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے اب بھی جاتے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہے۔ مصر کے اندر یہ مقام موجود ہے ابھی بھی۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں اس موقع پر، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا خطاب دیا گیا ہے کہ وما کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ۔ پھر سوال ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب اس کا اتنا ہی تھا، قال ہی عصای، تو یہ فرما دیتے کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہوئے جواب کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام اس لاٹھی سے لیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آ رہا ہو، لذت محسوس ہو رہی ہو، لطف مل رہا ہو، تو انسان اس بات کو لمبا کرتا ہے، انسان اس گفتگو کو طویل کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ فارسی کا کوئی شاعر کہتا ہے، لذیذ تربود حکایت، یہ بات بہت مزے کی تھی، تو دراز تر گفتم، اس لیے میں نے بڑی لمبی کر کے بات کی۔ تو محبوب جب اپنے محبوب کے ساتھ بات کر رہا ہو، کلام ہو رہا ہو، بات کرنے والے ایک طرف رب العالمین ہوں، دوسری طرف موسیٰ کلیم اللہ ہوں، تو بات لمبی کیوں نہیں ہوگی۔ اسی موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قال خذھا، ان کو دو معجزات دیے جاتے ہیں۔ ایک معجزہ اس بات کا کہ جب آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکیں گے تو یہ اژدہا بن جائے گی، اور اسے دوبارہ پکڑ لیجئے گا تو یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی، ڈریے مت اس سے، ولا تخف، ڈرنا نہیں ہے اس سے۔ دوسرا، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالیے، اپنے بغل میں ڈالیے، جب آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیں گے تو پھر جب واپس نکالیں گے تو یہ بالکل سفید ہو کر چمکتا ہوا نکلے گا، یہ بھی آپ کی نبوت کی ایک اور نشانی ہے۔ اب آپ دیکھیں، پہلا غور اس پر کرنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کیا کرنے تھے؟ آگ لینے گئے تھے، اور ملی کیا؟ نبوت۔ آگ لینے جائیں اور نبوت مل جائے، اس کو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ اللہ کی دین کیا ہوتی ہے، اللہ دیتے کیسے ہیں، نوازتے کیسے ہیں، اس کا حال تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے کہ انسان آگ لینے جاتا ہے، نبوت مل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دعائیں کرتے ہیں۔ ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، کام آسان کر دیجئے، اور دوسری دعا یہ کرتے ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر کے اسے بھی میرے کام میں میرا شریک، میرا پارٹنر بنا دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، دونوں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یا علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کبھی کسی نے کسی کی ایسی سفارش نہیں کی جیسی حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کی ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے تو کس لیے؟ کہ کوئی چھوٹی سی نوکری، کوئی چھوٹا موٹا کام مل جائے۔ حضرت موسیٰ سفارش کر رہے ہیں کہ کیا چیز ملنے کی؟ نبوت ملنے کی، رسالت ملنے کی، پیغمبر بنانے کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے یہ صورت میں بڑے تفصیلی واقعات موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ جائیں گے تو اس سے نرمی سے بات کیجیے گا۔ علماء نے یہاں ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں ہارون رشید کے دربار میں کچھ علماء موجود تھے، اور ہارون بادشاہ کے ساتھ سختی سے کلام کر رہے تھے، تو ہارون رشید نے اس موقع پر کہا کہ آپ حضرات مجھ سے ایسے بات نہ کریں، اس لیے کہ آپ سے زیادہ نیک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ برے کے پاس بھیجا تھا۔ آپ سے زیادہ نیک یعنی حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی زیادہ برے فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو ساتھ وصیت کر دی تھی فقولا لہ قولا لینا، کہ جب اس سے بات کرو تو نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ سمجھ جائے یا اس میں کوئی خشیت اور خوف پیدا ہو جائے اللہ کا۔
تو رب العالمین اس موقع پر یہ سمجھا رہے ہیں، بار بار بڑی کشادگی کے ساتھ، بڑی وسعت کے ساتھ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بات بہرحال نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے اس مکالمے کا یہاں پر ذکر ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ پچھلی قومیں جو گزر گئی ہیں ان کا کیا ہوا، تمہارا رب ہے کون، ذرا اس کا تعارف کرواؤ۔ یہ سارے سوالات کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، لیکن فرعون کی عقل میں وہ بات نہیں آتی۔ آخر وہ مقابلہ ہوتا ہے جو جادوگر جس کے لیے جمع کیے جاتے ہیں، جو واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جادوگر جو فرعون سے انعام کی امید لے کر آئے تھے، ایمان کی سلامتی لے کر واپس جاتے ہیں، ایمان لے کر واپس جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس سارے عمل کے بعد اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتے ہیں کہ اب آپ اپنی قوم کو لے کر چلے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تو اپنی قوم کے لیے داعی بن کر آئے تھے، پیغمبر بن کر، لیکن ساتھ ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اپنی قوم کو جو صدیوں سے فرعون اور قبطیوں کی اور مصر کے بادشاہوں کی غلامی کرتی آ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آزاد کروانے کے لیے تشریف لائے تھے، آزادی دلانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو مشن تھا آزادی دلانے کا، اصل مقصد ان کا یہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں تو ایک تو اسے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، دوسرا مطالبہ جو اس کے سامنے انہوں نے رکھا ہے وہ یہ کہ آپ ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ تو آزادی ان کا بنیادی مقصد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد کوہ طور پر جاتے ہیں، پیچھے ان کی قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس پر ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے، اور اس کے بعد آخر میں رب العالمین نے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے، اور اس سارے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اور وہ نصائح کیا ہیں؟ پہلی نصیحت فصبر علی ما یقول، خطاب مخاطب ان ساری نصیحتوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فصبر علی ما یقولون۔ یہ دیکھیں، یہ بات ہر اس شخص کو یاد رکھنی چاہیے جو دعوت کے عمل کے ساتھ وابستہ ہے، کہ لوگ جو کہتے ہیں ان کی باتوں پر صبر کرو۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، کہ دن کے مختلف اوقات میں، طلوع کا وقت ہو یا غروب کا، رات کا کچھ وقت ہو یا دن کے کنارے ہوں، ان میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کو جو دوسروں کی باتوں سے ڈپریشن اور ٹینشن ہو جاتی ہے، اس کے لیے مختلف علاج تجویز کیے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ایک علاج ذکر الہی بھی ہے۔ دوسری بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر پیغمبر جس معاشرے میں اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، وہ معاشرہ مادی اعتبار سے ان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ نصیحت خاص طور پہ کیا کرتے ہیں کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ جو کچھ ہم نے ان لوگوں کو دنیا کی رونق اور زیب و زینت میں سے، دنیا کے وسائل میں سے عطا کر رکھا ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے۔ ہم نے انہیں اس لیے دیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالیں اور آزمائیں۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جو ملا ہے وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دوسرے کو کیا کچھ ملا ہے اور دوسرا انسان کس طرح کی آزمائش میں اللہ کی طرف سے مبتلا کیا گیا ہے، یہ نہیں جانتے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص کا زندگی میں ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص کو الگ طریقے سے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ ہر شخص کا امتحان، زندگی امتحان ہے، اور ہر شخص کا امتحان الگ طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پھر کہا جا رہا ہے یہ جو نماز اور دیگر چیزیں ہیں ان کی آپ خود پابندی کریں، لیکن اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیجیے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، آپ کہیے کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، انجام کا انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگرچہ حقیقت چھپی رہتی ہے، نتیجہ سامنے نہیں آتا،
اور انسان غلط راستے پر ہونے کے باوجود بھی مہلت پاتا رہتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن آنکھ کھلے گی تو وہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے تو آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔